अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हों। काफ़ी दिन गुजर गए, आप लोग के कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी कि ज़हीर केस पर कुछ अपडेट करें, मेहदी काज़मी के हवाले से कुछ बताएं, उनकी बेटी का केस कहाँ तक पहुँचा उस बारे में आपको बताएं। काफ़ी दिन से खामोशी इख्तियार रखी क्योंकि बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही थी और वो फौरी तौर पर आपको बताया जाना इतना आसान नहीं था और हम चाहते थे कि कोई ऐसी खबर आप तक आए जिसके बाद कोई मंतकी अंजाम इस केस का हो, किसी नतीजे पर पहुँचे हम। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दो न्यूज़ मेरे पास हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे अच्छी खबरों का, उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जो झूठ का पेंडोरा बॉक्स खोले बैठे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को गलत चीज़ें बता रहे थे, बाकी तमाम लोग जो मेहदी काज़मी के हक़ में थे उनकी पगड़ियाँ उछाल रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको ताने तिशने दे रहे थे और पता नहीं किन किन नामों से पुकार रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। आज दोनों खबरें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पहली खबर ये है कि निकाह खां जिसने निकाह पढ़वाया था मुबैना तौर पर मेहदी काज़मी की बेटी और ज़हीर का, वो इस बात से इनकारी हो गए हैं कि उन्होंने ये निकाह पढ़वाया था। और दूसरा ज़ुनैरा माहम, जिनसे मैं पहले भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए बारहा कह चुकी हूँ कि आप ये जो पूरा एक प्रोग्राम करती हैं, अपने साथ और भी लोगों को मिलाती हैं और दूसरों की तज़हीक तमस्खुर उड़ाया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, उससे बाज आ जाएं, लोगों से माफ़ी मांगें, अभी भी वक्त है। लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आई। उन्होंने जब कोर्ट के नोटिस भी उन तक पहुँचे उसके बाद भी उनका ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बस नाम बदल के और फ़र्ज़ी नाम और अंदाज़ इख्तियार करके वो तमाम बातें की जिससे अदालत ने मना किया था। और इस पर जो हमारे लॉयर हजरात हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये तो कोर्ट की तौहीन है, तौहीन अदालत की तरफ ये मामला जाता है। बहरहाल हम आ जाते हैं उन दोनों बातों की तरफ जो आज हुई हैं। कल आपको पता है कि 17 तारीख है, एक बड़ा फैसला आने की तवक्को है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज़हीर पर जो दिफात लगी हैं, मैं आपको पहले भी इस बारे में अपडेट कर चुकी हूँ कि उसमें जना और अगवा की दिफात शामिल हो चुकी हैं। अब ये इतनी ख़तरनाक दिफात हैं कि इसमें 14 साल से लेकर उम्र कैद और फिर फांसी तक की सज़ा भी हो सकती है। जो तमाम लोग बार बार ये वही ग्रुप था दरअसल जो कि ज़ुनैरा माहम और उसके टोले की सपोर्ट में या कोई फेक अकाउंट्स थे या उनके साथ देने वाले लोग थे जो आके कमेंट्स करते थे और कहते थे कि निकाह जैसे पाक रिश्ते को आप लोग इस तरह से कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने तब भी कहा था कि आप उलमा से पूछ लें, आप जाएं कोई भी दीनी इल्म रखने वाले शख्स से पूछें, वो आपको इस बारे में बताएगा कि निकाह के लिए क्या शराइत होती हैं। उसके लिए आपके साथ आपके बड़ों का होना ज़रूरी है, बालिग के साथ साथ आकिल होना भी ज़रूरत है। बहुत सी शराइत हैं ऐसी। हम ज़ाहिर है कम इल्म है, हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उलमाए कराम और जो मज़हब के बारे में पूरी तरह से इल्म रखते हैं वो आपको बेहतर अंदाज में बता और समझा सकते हैं। लेकिन हमारा कानून भी ज़ाहिरी बात है इस चीज़ का ख्याल रखता है। एक तरफ हमारी शरई अदालतें भी मौजूद हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट है जिसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो हमारी हाई कोर्ट, सिंध कोर्ट है, लाहौर कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसलों में फेडरल शरीयत कोर्ट के अहकामात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये केस जो है आगे बढ़ा और इसमें ये कहा गया कि निकाह दुरुस्त नहीं है। और अब तो निकाह खां ने ये कह दिया है कि जनाब जिस वक्त ये निकाह हुआ उस वक्त मैं लाहौर में मौजूद ही नहीं था, वहाँ से निकाहनामा चोरी किया गया, जिसके बाद ज़हीर और जो बच्ची है मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी, उनका निकाह पढ़वा दिया गया। अब ये ऐसी बात नहीं है कि जो ज़बानी कलामी में आप तक पहुँचा रही हूँ, एक वीडियो की सूरत में हमारे पास मौजूद है और वीडियो भी मैं आपको अपने आज के व्लॉग में दिखाती हूँ। तो ज़रा देखिए और सुनिए कि निकाह खां जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने निकाह पढ़वाया वो कह क्या रहे हैं। हमारे को लोग रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, आज तक मैंने शबीर को नहीं देखा, मैंने दुआ बेटी को नहीं देखा, मैंने ज़हीर को एक बार देखा है सर। निकाह कैसे करवा दिया मैंने? उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं, तो मैंने निकाह कैसे करवा दिया? फंसे कैसे हो? तो भाई जिसने निकाह करवाया उसने नाम लिख दिया गुलाम मुस्तफा। कौन है गुलाम मुस्तफा? नहीं है, नाम नहीं है, मैं कहते कहीं रजिस्ट्रार ही नहीं हूँ।
بات کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے, اللہ کو جان نہیں دینی. قبر یہاں پہ تو چلو بچ جائیں گے, قبر میں کون جواب دے گا؟ نہیں, قبر میں کون جواب دے گا؟ کرو کرو کرو. انہوں دسو ہے کہ غریب آدمی ہے, بیچارہ مزدور آدمی ہے, دیہات غریب آدمی ہے, بچن بنا کے گزارا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے شرارت کر کے نام لکھ دیتا میرا, بالکل میرا سیم نام لکھا گیا ہے. تو کون ہے کون نہیں غلام مصطفیٰ میں تو جانتا نہیں. نکاح خاں کی بات آپ نے سنی, جس میں واضح طور پر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں لاہور میں موجود نہیں تھا, میں نے کبھی دعا کو نہیں دیکھا, میں نے کبھی اور کسی فیملی ممبر کو نہیں دیکھا, میں ان کو نہیں جانتا. میرے ہاں سے ایک نکاح کا کاغذ جو جس پر نکاح نامہ ہوتا ہے, جو جس پر نکاح درج کیا جاتا ہے, وہ غائب ہو گیا تھا اور اس پر نکاح پڑھوا دیا گیا. اب دوسری طرف زنیرہ ماہم کی بات کرتے ہیں. زنیرہ ماہم نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے میرے بارے میں بہت سی باتیں کیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں کیں. میرے شوہر کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئیں اور کہی جاتی رہیں گی, مجھے یہی ان لوگوں سے توقع ہے. تو وہاں پر جو ان کے ساتھ ایک لائر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ جرنلسٹ سو کال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے ایسا طرز عمل اپناتے ہیں, ایسا گفتگو کا طریقہ اپناتے ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے. بہرحال اپنی ذات کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ کسی کے لیے برا کہنا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میری تو اخلاقیات گوارا نہیں کرتی. ہاں, ایک صحافی کے طور پر چیزوں کو رپورٹ کرنا, جو آپ کو حق لگتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا, اپنے بیانیوں کو سپورٹ کرنا, یہ کسی بھی شخص کو حق حاصل ہے, صرف صحافی کو نہیں, کسی بھی ایک عام شہری کے پاس, عام پاکستانی کے پاس بھی حق موجود ہے. لیکن اس حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی کا مذاق اڑائیں, تمسخر اڑائیں اور پھر جو آپ کی چیزیں سامنے آئیں وہ سب کچھ ثابت کر دیں, تو پھر کیسا لگتا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے, یہ آج زنیرہ کو پتہ چل رہا ہوگا. تو زنیرہ کی ایک آڈیو اس وقت آپ کو میں سنواتی ہوں, جس میں وہ آڈیو میں ہی آپ کو دو قسم کی رائے, دو طرح کی گفتگو نظر آئے گی. جی السلام علیکم. میں نے ابھی تک جعفری صاحب سے پوچھا نہیں ہے, سوری میرے ذہن سے نکل گیا تھا. اگر آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ ظہیر وغیرہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جعفری صاحب کی فیسز وغیرہ ادا کر سکیں, اور جعفری صاحب نے ابھی تک ان سے کوئی پیسے لیے بھی نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اب ان کی والدہ کی طرف سے کچھ اور اپلیکیشنز دینی ہے, کچھ اور چیزیں کرنی ہیں, تو وہ جو چھوٹا موٹا خرچہ ورچہ ہوتا رہتا ہے لگاتار, تو ظاہری بات ہے وہ دونوں تو وہاں پریزن میں ہیں. تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اماؤنٹ ان کو بھیجنا چاہتی ہیں ان کی فیس کی مد میں, یا جس طرح وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اس مد میں, یا جو آگے ان کی والدہ کی طرف سے انہوں نے اپلیکیشنز موو کرنی ہے اس مد میں, تو وہ مجھے بتا دیں آپ کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ بھیجنی ہے, تو پھر میں ان کو انفارم کر دیتی ہوں, پھر آپ کا رابطہ کروا دیتی ہوں, تو آپ ان کو دے دیجیے گا. ابھی تک جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے نا, ہم لوگ اپنی پاکٹ سے کرے جا رہے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اب جیسے آج ہم نے بہت ساری اپلیکیشنز موو کی, آج ہم نے بہت ساری فوٹو اسٹیٹس کرائیں, تقریباً 1000 کے قریب تو ہم نے فوٹو اسٹیٹس کرا چھوڑی. پھر بہت سارے چھوٹے موٹے خرچے تھے, تو وہ کرا کے 20,000 روپیز جو تھے نا وہ میں نے وہاں جا کے دیے, کیونکہ ایک دو ڈیفیمیشنز بھی کرنی تھیں, بہت ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں وہ بھی کرنی تھیں. تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم اپنی پاکٹ سے ہی کرے جا رہے ہیں. سننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہوگا. ایک طرف زنیرہ جس کسی سے بھی بات کری ان کو کہہ رہی ہیں کہ جعفری صاحب کی فیسز اتنی زیادہ ہے کہ ظہیر اور اس کی فیملی وہ فیسز ادا نہیں کر سکتی. پھر آگے ہی کچھ لمحوں کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جی جعفری صاحب تو ان سے کوئی پیسے نہیں لے رہے, لیکن ہم چونکہ بہت سی اپلیکیشنز موو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. پھر ہم نے ہزاروں پرنٹ آؤٹس لے لیے ہیں, اس کے بھی پیسے لگتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ڈیفیمیشن یعنی کہ ہتک عزت کے لیے بھی انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں, کچھ درخواستیں دی ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے کتنا چیزوں کو پرسنل لے لیا. ہم سب بھی مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں, ہم بھی ظہیر کیس پر بات کرتے ہیں, ہم بھی ان کی کاظمی صاحب کی بیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نہ صرف ان کی بیٹی بلکہ معاشرے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جو بھی سوشل ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. جو ہمیں صحیح لگتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں, جو ہمیں جھوٹ لگتا ہے ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, جو صحیح لگتا ہے ہم اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی پارٹی بن جائیں, ہم اس طرح سے پرسنل لے لیں, کسی کا مذاق اڑانے لگیں, کسی کے بارے میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو میں کہنا بھی نہیں چاہتی.
تو آج یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پوچھتے تھے کہ ثبوت کہاں ہیں، ہمیں ثبوت نہیں دکھائے گئے، صرف خالی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیم سرعام کا اور اقرار الحسن کا کام کرنے کا طریقہ کار بہت الگ ہے۔ جس طرح سے ہم بیٹھ کے اس وقت یوٹیوب پر بات کریں، یوٹیوب ایک بالکل الگ طرح سے میڈیم ہے، اس پہ الگ طرح کا کام ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن مین اسٹریم میڈیا ایک الگ انداز میں کام کرتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں کہ کچھ چند دن لگیں یا چند ہفتوں کے اندر چیزیں سامنے آ جائیں، بعض اوقات بہت سی چیزوں کی انویسٹیگیشن میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کیس چونکہ اس وقت عدالت میں جا چکا تھا، جس وقت ہم نے اس پر تھوڑی سی انویسٹیگیشن شروع کی اور خاص طور پہ اقرار اور ان کی ٹیم نے کام شروع کیا، تو جب کیس عدالت میں ہوتا ہے تو وہ اور انداز میں آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ اس کے جو بھی ثبوت ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، ویڈیوز یا کالز یا جو بھی وائس نوٹس وغیرہ ہیں، وہ عدالت اور ایجنسیز کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس سے پہلے کیس کو ٹیک اپ کیا جاتا تو پھر سارا کچھ براہ راست سامنے رکھا جا سکتا تھا ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے۔ اب چونکہ معاملہ عدالت میں تھا تو عدالت کے تھرو اس کا فیصلہ آئے گا، اور ہم پوری امید ہیں کہ اچھا فیصلہ آئے، اور انشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی ان کے ساتھ ہو۔ اور مہدی کاظمی صاحب نے بھی بڑے عرصے کے بعد کچھ سٹیٹس لگائے ہیں، وہ سٹیٹس بھی میں جاتے جاتے آپ سے شیئر کروں گی، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ایک والد کتنے خوش ہیں۔ ان کی والدہ بھی خوش ہوں گی، ان کے گھر والے، ان کی بہن جن کو آپ نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا وہ بھی خوش ہوں گے، اور دوسری جانب یہ تمام ان شرپسند عناصر کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ دیکھیے یہ پیغام بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس قسم کی کارروائیوں سے باز آ جائیں۔ ایک باپ کے آواز اٹھانے سے بہت سے والدین اس وقت بہت سے الگ انداز اپنا چکے ہیں، سوچنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے، اپنے بچوں سے پیار و محبت کے۔ تو ان چیزوں کو بند کر دیں، ہماری بچیوں کو اس طرح سے تماشا مت بنائیں، ان کے جذبات سے نہ کھیلیں، اور نہ ہی ان کو کوئی کھلونا سمجھیں، ان کو گوشت پوشت کا انسان سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ اور ماں باپ کو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کر رکھیں، اور بچوں اور خاص طور پہ بچیوں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ سے کوئی بھی چیز نہ چھپائیں، کیونکہ والدین سے زیادہ محبت میں ہر بار ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کل کے فیصلے کے لیے میری تمام دعائیں مہدی علی کاظمی ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اس میں ملزمان ہیں، جو بھی اس کا ساتھ دینے والے ہیں، جو بھی اس میں کردار ادا کرنے والے ہیں، جو بھی اس منفی ٹرینڈ کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان سب کو سزا ملے، عبرتناک سزا ملے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرنے کا سوچے تو اس کی روح بھی کانپ کر رہ جائے۔ اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔